میری یوٹیوب چینل میں سب کو ویلکم کرتا ہوں۔ آج میں ایک امپورٹنٹ ٹاپک لے کے آیا ہوں، کیونکہ یہ اردو یا ہندی میں ہے اور تھوڑے سے اوکیجنل انگلش ورڈس ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میری ٹارگٹ آڈینس جو ہے وہ یہاں کے لوگ ہیں جو یہ لینگویجز سمجھ سکیں۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریلیجن اور سائیکیٹرک میڈیسن۔ تو ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اینڈ تک میرے ساتھ بنے رہیں گے اور سبسکرائب بٹن بھی دبائیں گے، اور اگر آپ چاہیں کہ جب میں نیا ویڈیو بنائے تو آپ کو نوٹیفیکیشن بٹن بھی دبانا پڑے گا۔ تو سائیکیٹرک میڈیسن اور مذہب یا سائیکیٹرک میڈیسن اینڈ ریلیجن، تو میں نے کچھ پوائنٹس نوٹ کیے ہیں جو میں آپ کو اپنے تجربے کے بنا پر کہہ رہا ہوں ایز اے ڈاکٹر، کیونکہ میں نے ٹریول بہت کم کیا ہے ایز اے ڈاکٹر۔ وداؤٹ ڈاکٹر میں نے کیا ہے ٹریول، لیکن میری اس وقت آبزرویشن کی پاور زیادہ نہیں تھی، میرا ایکسپیرئنس زیادہ نہیں تھا، تو میں زیادہ کچھ اس وقت کا نہیں کہہ سکتا ہوں۔ تو ایز اے ڈاکٹر میرا زیادہ ٹریول ریسٹرکٹ رہا ہے کشمیر، اوور اے ڈیکیڈ 10 سال اب ہو گئے ہیں۔ تو جو میں پوائنٹس ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا پوائنٹ ہے، جب بھی کسی کو کوئی مینٹل ہیلتھ ایلمنٹ یا ذہنی تکلیف ہوتی ہے، بڑی مشکل سے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ اب جب جاتا ہے پھر ڈاکٹر وہاں اس کو میڈیسن لکھتا ہے، تو عموماً دیکھا گیا ہے کہ سب سے پہلا کام جو وہ کرتا ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر گوگل سے وہ ہیلپ لیتا ہے۔ اب مجھے نہیں پتہ ہے اور کس کس سے ہیلپ لیتا ہے، اور کون سے ڈاکٹر آئے ہیں، ڈاکٹر گوگل کے ساتھ ڈاکٹر اور کوئی سرچ بھی آیا ہے، تو اس میں ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں۔ جیسے ریسنٹلی ایک آدمی پریشان تھا، تو میں نے اس سے پوچھا آپ کیوں پریشان ہو؟ کہا مجھے کو سر میں درد تھا۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے کیا ہوا پھر، گئے ڈاکٹر؟ کہا نہیں میں نہیں گیا ڈاکٹر کے پاس۔ تو میں نے کہا کیا کیا پھر آپ نے؟ کہا میں نے ہیڈ ایک کا گوگل کر لیا، تو اس میں برین ٹیومر لکھا ہے، یہ لکھا ہے، کینسر لکھا ہے۔ تو میں نے کہا آپ کو کس نے کہا؟ کہا میں نے گوگل سرچ پر دیکھا۔ تو وہ بہت پریشان تھا، اس کے گھر والے پریشان تھے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر انسان کے پاس انفارمیشن ایڈیشنل نہیں ہو تو گوگل سرچ کتنا مس لیڈنگ ہوتا ہے۔ تو میری ریکویسٹ ہے ایسا نہ کیجیے۔ اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اس پر بھروسہ رکھیے اور اسی سے ہیلپ لیجیے۔ اور میں یہاں پہلے ہی بھی 3 ہی منٹ ہو گئے ہیں میرے ویڈیو کو چلتے ہوئے بتانا چاہتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں کسی اسپیسیفک ڈاکٹر کے پاس جاؤ، میں تو ایون کہہ رہا ہوں آپ جاؤ کسی گورنمنٹ ہاسپٹل میں ڈاکٹر کے پاس جو آپ کے نزدیک ہو اور جس کے پاس آپ ریگولرلی جا سکتے ہو۔ تو یہ بات نکال لینا کہ میں کسی پرائیویٹ ڈاکٹر کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یا اپنے لیے بنا رہا ہوں۔ آپ جاؤ گورنمنٹ ہاسپٹل جو بھی آپ کے پاس نزدیک ہے وہاں جانا۔ تو دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جب کسی کو کوئی بھی ڈس آرڈر ہوتا ہے، تکلیف جیسے ڈپریشن ہے، اینگزائٹی ہے یا اور کوئی ہے، تو اس کو کہتے ہیں یار تو نے گناہ بہت کیے ہیں، تو اسی لیے تو مذہبی کتابیں پڑھا کر یا عبادت کیا کر، ورشپ کیا کر، یا کیونکہ کشمیر میں زیادہ تر مسلمز ہیں تو ہم کہتے ہیں نماز پڑھا کر۔ تو ٹھیک ہے نماز بھی پڑھے، قرآن شریف بھی پڑھے، باقی مذہبی کتاب بھی پڑھے، لیکن ساتھ ساتھ اگر ایک ڈاکٹر نے میڈیسن لکھی ہے وہ بھی لے۔ اس کی بھی میں وجہ بتاتا ہوں۔ اگر کسی کو ڈائگنوز کوئی ڈاکٹر صاحب ڈائبٹیز کرتا ہے، پھر اس کو کوئی کہتا ہے کہ یہ تیری گناہوں کی وجہ سے ہوا ہے ڈائبٹیز، تو جا تو مذہبی کتابیں پڑھ اور پریئر کیا کر، عبادت کر۔ آپ کو یہ لاجیکل بات لگے گی اس وقت؟ یا کسی کو ہائی بلڈ پریشر ہے، ہائپر ٹینشن جس کو یہاں بلڈ پریشر کہتے ہیں، تو اس کو بھی یہی بات کہیں گے جا تو ایسے کر، کتاب پڑھ، وہ کر، یہ کر، نہیں یہ لاجیکل نہیں لگے گی۔ تو اسی طرح کوئی بھی جو ذہنی تکلیف ہے
اس کا اس کی بھی بہت وجوہات ہوتی ہیں، جس طرح ڈائبٹیز کی ہیں، تھائرائڈ پرابلمس کی ہیں، جو کہ بہت کامن ہے تھائرائڈ۔ اگین اگر کسی کو ہو تو اس کو بھی کوئی کہے کہ جاؤ بیٹا آپ عبادت کرو کیونکہ آپ نے گناہ کیے ہیں، غلط بات ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ میں باقیوں کا نہیں کہہ سکتا باقی کیا کہتے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے پہلے ہی آپ سے فرمایا کہ مجھے اتنا انٹریکٹ نہیں کیا ہے باقی لوگوں کے جو الگ دوسری فیتھ سے ہیں، فار ایگزامپل ہندوز ہیں، کرسچنس ہیں، جیوز ہیں، میں زیادہ ان سے انٹریکٹ نہیں کیا ہے ایز اے ڈاکٹر، تو مجھے نہیں پتہ ہے وہاں ان میں کیا کہتے ہیں۔ لیکن اگر ان میں بھی ایسی کوئی بات ہے تو وہ بھی غلط ہے، کیونکہ غلط غلط ہی ہوتا ہے اور صحیح صحیح ہی ہوتا ہے۔ تو تیسرا پوائنٹ جو میں نے نوٹ کیا ہے کہ ہے اوائڈنس، کسی کو ایوائڈ کرنے کے لیے کہتے ہیں، یعنی کہ کسی کو کچھ ڈپریشن ہے یا اسٹریس کسی بھی قسم کی ہو، آپ پکنک جاؤ، چلو شاپنگ کو جاتے ہیں، چلو کیمپ پر جاتے ہیں، اگین وہ بہت اچھی بات ہے، پکنکس جاؤ، شاپنگ جاؤ، رننگ کے لیے جاؤ، جاگنگ کے لیے جاؤ، لیکن وہ تو ٹیمپرری آپ اس کو ایوائڈ کر رہے ہو نا پرابلم کو۔ آپ کے کمرے میں کسی نے کوئی ایسی چیز ہے جس سے بدبو آ رہی ہے، بیڈ اسمیل آ رہی ہے، تو آپ اس کمرے میں نہیں جاؤ گے، آپ کو وہ اسمیل نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، لیکن وہ اسمیل تو وہیں رہے گی۔ تو اسی طرح یہ ساری چیزیں، شاپنگ، پکنک، یہ سب اوائڈنس ہے، اگر آپ اس کو ساتھ ساتھ کاؤنسلنگ کے پوٹ ایڈ نہیں کرو گے اور میڈیسن نہیں کرو۔ اگر آپ میڈیسن بھی ایڈ کرو گے، کاؤنسلنگ بھی ایڈ کرو گے، پھر آپ پکنک جاؤ، پھر آپ واکنگ کرو، جاگنگ کرو، وہ اچھا رہے گا، یا پھر آپ عبادت کرو، باقی چیزیں کرو، اکٹھے اس کو کرو، ہولسٹک اپروچ اس کا بنا لو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اوائڈنس ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اوائڈنس ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ کسی جگہ آگ لگی ہے آپ کے گھر کے قریب میں، آپ آنکھیں بند کرتے ہو، اس سے کیا ہو جائے گا، آگ تو پھیلتی رہے گی۔ جو میرا چوتھا پوائنٹ ہے، آپ کے دانت میں درد ہے تو آپ کیا کرو گے؟ سہتے رہو گے؟ اگر میں آپ کو میرے پاس آؤ گے، فار ایگزامپل میں ڈینٹل سرجن ہوں، میں آپ کو کہوں جاؤ بیٹھو، ایوائڈ کرو، اس کے بارے میں مت سوچو، جو یہاں کہا جاتا ہے ذہنی پریشانیوں میں کہ اس بارے میں مت سوچو، تو آپ کہو گے نا یہ کیسا ڈاکٹر، یہ کیا مجھے بول رہا ہے، یہ مجھے پین کلر نہیں دے رہا ہے، کچھ نہیں دے رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی تو ایک تکلیف ہے، ذہنی امراض بھی ایک تکلیف ہی ہے، تو اس کو دانت کے درد کے ساتھ کمپیئر کرو۔ اگر آپ کو اس وقت بھی وہ ایڈوائس ٹھیک لگتی ہے کہ چلو برداشت کرو، اس کے بارے میں مت سوچو، وہ جو کہتے ہیں کہ کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرو، تو ٹھیک ہے، پھر آپ کیجئے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ جو دوسرا میرا پوائنٹ ہے، ففتھ پوائنٹ پر ہم آ گئے، کہ کبھی پیرنٹس کو ہوا ہوتا ہے اکثر کوئی تکلیف، ذہنی پریشانی، تو وہ دوائی نہیں لیتے ہیں۔ اب کیوں نہیں لیتے ہیں؟ مے بی جو میں نے ابو ریزنز آپ سے 4 شیئر کیے، یا اور کوئی ریزن ہو۔ پھر کیا ہوتا ہے، بائی ڈیفالٹ ان کے بچوں میں بھی چلا جاتا ہے، یعنی کہ ماں باپ تو اب انہوں نے جیسے تیسے زندگی گزار لی، پھر بچے بھی وہ زندگی گزارتے ہیں، بائی ڈیفالٹ ان کے بچوں میں بھی وہ سمٹمز آ جائے، کیونکہ جس طرح ہم کہتے ہیں اسموکنگ میں کہ جو فادر ہے یا کوئی بھی فار دیٹ میٹر کوئی بھی ایلڈرلی بچے کو نہیں کہنا چاہیے سگریٹ خرید کے دے دو مجھے، کیونکہ اس میں بھی عادت ہو جائے گی۔ تو بائی ڈیفالٹ پھر اگر وہ بچہ لاتا رہے گا باپ کے لیے سگریٹ، چانسز ہیں وہ آگے پی کے چل کے وہ بھی پیے گا۔ اس طرح جب وہ گھر میں دیکھتا رہے گا ماحول کی فادر ڈپریسڈ ہے، مدر کو اینگزائٹی ہے یا کچھ ایسا ہے، تو بائی ڈیفالٹ اس میں بھی بہت سی چیزیں آ جائیں گی۔ اور ایک اور پوائنٹ ہے جو کہ میں ایک وارننگ بھی ہے، ہم سوسائڈ کرتے رہتے ہیں، سوسائڈ، تو خودکشی کیوں کرتے ہیں؟ سوسائڈ کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم ٹریٹ نہیں کرتے ہیں ذہنی پریشانیوں کو، اور ٹریٹ کیوں نہیں کرتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں الگ الگ ہی ریزن دیے جاتے ہیں، گوگل سے لے کے آپ گنہگار ہو، تو یہ ریزن ہے۔ اور ایک بہت سی تکلیف ہے ان میں، ذہنی امراض میں ایک تکلیف ہوتی ہے بائی پولر ڈس آرڈر، یا اور بھی ہوتی ہے اسکیزوفرینیا، یا ایون ڈپریشن جب ہاتھ سے چلا جاتا ہے، تو اس میں کبھی انسان ان سیف سیکس بھی کر لیتا ہے، خاص کر بائی پولر ڈس آرڈر میں، مینیا فیز میں، تو اس سے اس کو ایچ آئی وی ایڈس ہو سکتا ہے یا ہیپاٹائٹس ہو سکتا ہے، تو کتنا نقصان اس کا ہو سکتا ہے۔ یا ڈپریشن جب حد سے بڑھ جائے وہ سوسائڈ بھی کر سکتا ہے،
حالانکہ وہ سلوشن نہیں ہے، کیونکہ سوسائڈ کرنے سے سلوشن نہیں کوئی ہوتا ہے، اس سے پرابلمس اور بڑھ جاتی ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ ان 6 پوائنٹس میں نے اپنے سے کوشش کی ہے بریفلی بتانے کی، آپ اس پر عمل کریں۔ اور لاسٹلی میں، کیونکہ بہت سے کوشچنز آئیں گی کیا کہاں سے، تو اس لیے میں نے کہا آپ لاسٹ تک دیکھو گے تو فائدہ آپ کے لیے رہے گا۔ عربک میں ایک ورڈ ہے جو یوز کیا جاتا ہے ایجوکیشن کے لیے، تعلیم، جو کہ نکلا ہے عالمہ سے، اور پھر جو پہلی آیات جو نازل کی گئی اس میں اقرا ہے، ریڈ۔ اور قرآن شریف میں یاد رکھنا 800 بار ذکر ہے علم کا، جی ہاں 800 بار ذکر ہے۔ تو اگر آپ کو کوئی جاہلانہ بات کہے کہ آپ دوائی مت کھاؤ، یہ مت کرو، وہ مت کرو، سائنٹیفک اپروچ نہیں کرو، تو یہ 800 جو بار ذکر ہے ان کو یاد کیجیے۔ تھینک یو سو مچ اینڈ ٹیک کیئر۔